اس دن کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ اس عظیم دن اسے یوم العید کہا گیا ہے۔ فرمایا مومن پر، امت محمد پر جمعے کا دن یوم العید ہے، یہ عید کا دن ہے۔ اور پھر آمینہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے جس گھڑی میں جو مومن دعا مانگے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا جس طرح لیلۃ القدر کی ایک اللہ نے مخصوص گھڑی رکھی ہے، اس میں ہر دعا مومن کی قبول کی جاتی ہے، فرمایا جمعہ بھی ایسے عظیم دن ہے، اس میں ایک گھڑی ہے جس میں مومن جو دعا مانگے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور ابن قیم اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرمایا جمعے والے دن جس نے عبادات کے لحاظ سے اچھا دن گزارا، درود بھی پڑھا، سلام بھی پڑھا، اور قرآن بھی پڑھا، اور نیک اعمال بھی کیے، اور تسبیح پر استغفار بھی پڑھتا رہا، نیک اعمال میں وہ کثرت کرتا رہا، فرمایا انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے پورا ہفتہ نیک اعمال میں گزرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ پورا ہفتہ نیک اعمال میں گزرے گا۔ اور اگر نیک اعمال کرتے کرتے یہ مر گیا تو اس کے تو وارے نہارے ہو گئے، یہ تو کامیابیوں کی بلندیوں پہ پہنچ گیا، یہ تو اپنی منزل پہ پہنچا، یہ تو اس جگہ پہ پہنچا کہ جہاں پر ہر سوچنے والے کی سوچ جاتی ہے، یہ تو جنت کے عالی شان تختوں پہ جا کے بیٹھا جو نیک اعمال کرتے کرتے مر گیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ جمعہ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ جمعہ یہ تو افضلیت کے اعتبار سے سارے دنوں کا سردار ہے۔ تو اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اس میں سستی نہ کریں، ہم لاپرواہی نہ کریں، ہم اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ مولوی کا بیان سننا پڑے گا، نہیں، یہ کہو کہ ہم آج اللہ کی بات سنیں گے، ہم قرآن کا پیغام سنیں گے۔ یار ہماری بھی کوئی زندگی ہے کہ 8 دن گزر گئے، نہ ہم نے قرآن کو دیکھا، نہ ہم نے قرآن کے پیغام کو سنا، نہ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھا، نہ ہم نے آمنہ کے لال کی سیرت کو سنا، نہ ہم نے رسول اللہ پہ درود کو پڑھا، نہ ہم نے اللہ کے نبی کے کسی فرمان پہ عمل کیا۔ نہیں، آج ہم جائیں گے، آج ہم دین کے اس عظیم پہلو کو سیکھیں گے، ہم دین کے عظیم موضوع کو سیکھیں گے، ہم قرآن کی آیات سنیں گے، ہم آمنہ کے لال جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں گے۔ ہم یہ جذبہ تو لے کر آ سکتے ہیں بھائی، کیوں جی؟ ہم یہ جذبہ لے کر تو زندہ رہ سکتے ہیں نا، تو اس لیے کوشش کریں گے بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ 3 ریفرنس دے رہا ہوں، امام نسائی نے، ابو داؤد اور صحیح ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دیے، 3 جمعوں میں شرکت نہ کر سکا، غفلت لاپرواہی کی وجہ سے، فرمایا اللہ اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس مہر کا کیا مطلب ہے؟ اس مہر کے بعد کوئی خیر کی بات اس کے اثر نہیں کرے گی اس پر، اس کے آگے چاہے حسن بصری کو بٹھا دو نصیحت کے لیے، اس کے سامنے عبد القادر جیلانی کو بٹھا دو واعظ و نصیحت کے لیے، اس کے کانوں پر کوئی بات نصیحت، کوئی نصیحت اس کے لیے عمل کی کارآمد نہیں ثابت ہوگی، اس کی دل کی دنیا کو نہیں بدلے گی۔ کیوں؟ فرمایا جس نے 3 جمعوں کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، سستی، لاپرواہی، مال کی حوث میں اور ہر حرص میں، فرمایا اللہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ہدایت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں محدثین نے کہا ہے وہ بندہ کافر ہو کر مرتا ہے، بے ایمان ہو کر مرتا ہے، ایمان کی دولت ضائع کر کے مرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا دن ہے، یہ کوئی ایسے نہیں کہ اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ افضل ترین دن ہے۔ فرمایا جس طرح سال کے 12 مہینوں میں افضل ترین مہینہ رمضان المبارک ہے،
میری امت ہفتے کے 8 دنوں میں افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے. تو اس لیے اس دن کی قدردانی کی جائے.